ٹاپک جو ہے وہ آدھا ہوا، آدھا باقی تھا، وہ آدھا جو ہے وہ انشاءاللہ آج ڈسکس ہوگا. کل انشاءاللہ ایک دوسرا کوئی موضوع انتخاب کر کے اس حوالے سے انشاءاللہ آپس میں ہم ڈسکس کریں گے. آزاداری کے حوالے سے ہم نے یہ بیان کیا کہ آزاداری ہم کس کی مناتے ہیں، ہم آزاداری کیوں سب جس جس شخص پر ظلم کیا گیا ہے، تمام اشخاص پر تاریخ انسانیت میں بہت سارے افراد ہیں جن پر ظلم ہوا ہے، لیکن ہم کیوں صرف امام حسین علیہ السلام کی آزاداری مناتے ہیں، کیوں باقی افراد کی آزاداری امام حسین کی طرح نہیں کی جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا کہ جو ظلم جو ہے امام حسین علیہ السلام پر کیا گیا، وہ ظلم اس طرح کا ظلم شاید تاریخ انسانیت میں کسی انسان پر، کسی گروہ پر نہیں کیا گیا. یہ جو ظلم کیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام پر، یہ ظلم، پہلی بات یہ کہ یہ ظلم خود منفرد تھا. دوسری بات یہ کہ یہ ظلم جو کیا گیا، اس ظلم کو صرف مردوں پر نہیں کیا گیا، صرف جنگی مردوں پر ظلم نہیں کیا گیا، صرف ان افراد پر ظلم نہیں کیا گیا جو جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، بلکہ خواتین پر یہ ظلم کیے گئے، بلکہ بچوں پر ظلم کیے گئے، بلکہ بیماروں پر ظلم کیے گئے، ان افراد پر ظلم کیے گئے جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. 6 ماہ بچے کا جنگ سے کیا تعلق ہے؟ اس پر بھی حتی ظلم کیا گیا، اس کو بھی حتی شہید کیا گیا. لہٰذا یہ خود جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی ایک اہم وجہ ہے کہ ظلم جو ہے وہ تمام ان کے اہل خانہ پر، تمام ان کے بچوں پر، تمام ان کے رزلٹ کب ہوگا افراد پر کیا گیا. تیسری اہم بات یہ اس حوالے سے کہ ظلم جو کیا گیا امام حسین علیہ السلام پر، ان کے ساتھیوں پر، ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کون شخصیت ہے؟ آیا ایک معمولی شخصیت ہے؟ آیا ایک معمولی انسان ہے؟ یا نہیں. امام حسین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت عظیم مقام اور مرتبہ ہے. اگر ہم دیکھیں، اس میں توجہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ایک نہایت ہی عظیم انسان ہے. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط ہے. اس رشتے کی وجہ سے ہمیں جو مظلومیت امام ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قائد کے، اپنے لیڈر کے، اپنے سب سے بزرگ ترین انسان کے، جس انسان کو سب سے عظیم ترین انسان مانتے ہیں پورے کائنات میں، مسلمانوں نے اس انسان کے پوتے پر، اس انسان کے فرزند پر ظلم کیا. لہٰذا یہ جو ظلم ہے، یہ ظلم، اس کی عظمت جو ہے بہت زیادہ ہے. اس کی عظمت صرف ایک معمولی انسان پر، ایک معمولی ظلم کی نہیں ہے، بلکہ اس ظلم کو 3 وجوہات کی وجہ سے ہم خاص طور پر مناتے ہیں. پہلی وجہ یہ کہ یہ ظلم جو ہے وہ عظیم ظلم تھا. دوسری وجہ یہ کہ یہ ظلم جو ہے وہ خواتین اور بچوں پر کیا گیا. تیسری وجہ یہ کہ یہ ظلم جو ہے وہ سبط رسول کے ساتھ کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ اس ظلم پر عزاداری کرنے کی اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ خود ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو بپا کیا. امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین کی عزاداری کو بپا کیا. باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو بپا کیا. اس لیے کب جو ہوگا عزاداری کی سیرت ہے، یہ ہم اپنی طرف سے صرف کسی معصوم کی عزاداری کو نہیں کر رہے، بلکہ یہ سیرت سرے اہل بیت، سرے ائمہ طاہرین ہے. ہم ان کی سیرت پر پیروکار ہیں، ان کی سیرت پر ہم چل رہے ہیں. یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی. اس کے بعد ہم نے جو میدان کربلا میں جو مظالم کیے گئے، جو مظالم ڈھائے گئے، میدان کربلا میں جو واقعات ہوئے، وہ واقعات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے. اس کے بعد آج یہ بیان کیا جائے گا کہ
کربلا کے واقعے کے بعد اہل تشیع جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اور ان کے ساتھیوں کی جو قربانی تھی اس کو یاد کرتے ہیں، اس پر آنسو بہاتے ہیں، اور اسی غم کو منانا، اسی ان کی یاد کو تازہ کرنا، اسی کو ہم عزاداری کہتے ہیں۔ ان کی یاد میں ہم آنسو بہاتے، ان پر جو مظالم ڈھائے گئے اس پر ہم روتے ہیں، اسی کو ہم عزاداری کہتے ہیں۔ عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے دوستوں کو ہم خراج عقیدت پیش کریں، اور یزید اور اس کے دوستوں اور گماشتوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں۔ امام حسین علیہ السلام سے ہم محبت، امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کریں کہ انہوں نے ایک عظیم ترین قربانی خدا کے راہ میں انجام دی، اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے دشمن، سب سے بڑے دشمن یزید اور اس کے ساتھیوں اور گماشتوں کے ساتھ اظہار نفرت، بیزاری اور دشمنی کا اظہار کریں۔ ساتھ ساتھ عزاداری کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عزاداری کے ذریعے اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم اپنے عزاداری کے ذریعے تشیع کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم عزاداری کے ذریعے دنیا میں اپنا جو پیغام ہے وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہم عزاداری کے ذریعے یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہوگا ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، جہاں بھی ظالم ہوگا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، جہاں بھی کوئی ظلم ڈھایا جائے گا ہم اس کے خلاف صدا احتجاج اٹھاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم اپنے مذہب کی، ہم اپنے تشیع کی جو سزا حق ہے، وہ سزا حق، وہ تبلیغ جو ہے وہ پورے کائنات، پورے دنیا میں اس عزاداری کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کا یہ قول تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ قول ارشاد فرمایا کہ در حقیقت یہی محرم اور سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی محرم اور سفر کی وجہ سے، کہ اس محرم اور سفر کے اندر جو عزاداری کی جاتی ہے، جو مجلسیں برپا کی جاتی ہے، جو پروگرام رکھے جاتے ہیں، جو نوحے اور مرثیے برپا کیے جاتے ہیں، انہی مجالس اور انہی نوحوں اور مرثیوں کے ذریعے ہم اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہم اپنا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل کے زمانے میں یہ امام حسین علیہ السلام کا نام لینے والے صرف پاکستان، صرف انڈیا، صرف ایران، صرف عراق، صرف اسلامی ممالک کے، صرف کچھ شیعہ اسلامی ممالک کے حد تک محدود نہیں رہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ امام حسین علیہ السلام کا نام جو ہے اس نام کی برکت کی وجہ سے، اس نام کی بزرگی کی وجہ سے آج یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نام جو ہے مکتب تشیع کی سوچ جو ہے، مظلوم کے خلاف آواز اٹھانے کی جو سوچ ہے وہ پورے دنیا میں پھیل چکی ہے۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جو ہے وہ یورپ کے ممالک میں کی جاتی ہے، انگلینڈ میں کی جاتی ہے، امریکہ میں کی جاتی ہے، پورے دنیا کے ممالک میں یہ عزاداری کی جاتی ہے، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ اس محرم اور سفر اور اس عزاداری نے در حقیقت اسلام کے پیغام کو تمام دنیا میں پہنچایا ہے۔ تمام انسان جو ہے وہ جو بھی باضمیر انسان ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے غم کو محسوس کرتا ہے۔ اس غم کو محسوس کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اس قربانی کے مقصد کو درک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو اسلام اور تشیع کا پیغام پہنچتا ہے۔ ہماری مجلسیں، ہمارے نوحے مرثیے امام حسین علیہ السلام کا پیغام اور دین اسلام کی حقانیت کو کھلے عام تمام دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ عزاداری میں ایسے کام شامل نہیں ہونے چاہیے جس سے ہمارے دشمنوں کو ہمارے خلاف کوئی بات کرنے کا موقع ملے، ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے کا کوئی موقع ملے۔ عزاداری کو سر اصل میری کلاس نہیں لے رہے یا باہر ہمارے ساتھ باتیں کر رہے؟ جی
کیا بولا روشن؟ عزاداری کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے جس میں اہل تشیع کی، جس میں اسلام کی اہانت کی بو ہے، جس میں اسلام کی اہانت محسوس ہو، ان چیزوں سے عزاداری کو دور رکھنا چاہیے۔ کسی بھی چیز سے عزاداری کو دور رکھنا چاہیے جس سے دشمن ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر سکے۔ عزاداری ایک فطری اور ایک دل میں لگنے والا فعل ہے۔ اس فعل کو انسان غم کے ساتھ انجام دے، ان افعال کے ساتھ انجام نہ دے جن کی وجہ سے ہمارے مکتب کی، ہمارے دین کی توہین ہو۔ عزاداری میں ایک اور نقطہ جس کی طرف توجہ دینا چاہیے وہ یہ کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ عزاداری میں ہمیں دین اسلام اور مکتب تشیع کی اہانت جو ہے اسے ہمیں روکنا چاہیے، ایسے کام کو انجام نہیں دینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے کہ عزاداری کے اندر مختلف دنیا کے ممالک میں عزاداری کی جاتی ہے، اور ہر ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں عزاداری کرنے کا، ماتم کرنے کا، نوحہ کرنے کا، گریہ کرنے کا، غم منانے کا ایک الگ انداز ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ افریقہ چلے جائیں تو افریقہ میں لوگ ایک عجیب انداز میں عزاداری کرتے ہیں۔ اگر وہ عزاداری کو اگر ہم پاکستان میں آ کر انجام دیں تو شاید وہ اہانت محسوس ہو ہمیں، لیکن ان کے فرہنگ کے مطابق، ان کے کلچر کے مطابق یہ عزاداری درست ہے، کیونکہ وہ وہاں پر افریقہ میں غم وہ لوگ اس طرح مناتے ہیں۔ لہذا جو بھی علاقے والا جس طرح غم مناتا ہے اسی طرح اگر عزاداری کرے، اسی طرح اگر امام حسین علیہ السلام کا غم منائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر عام رسومات سے ہٹ کر، ان رسومات کو جو انجام نہیں دیا جاتا ہے ان سے ہٹ کر کوئی فعل انجام دیا جائے، کوئی کام انجام دیا جائے، عزاداری میں کوئی چیز کو لایا جائے، یہ اسلام کے لیے، یہ مذہب تشیع کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ جتنا بھی معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے، جتنا بھی معاشرے میں ترقی ہو رہی ہے، دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، تبلیغ اور عزاداری کے مختلف ذرائع جو ہے وہ سامنے آتے جا رہے ہیں۔ ان ذرائع سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان ذرائع سے ہمیں اپنا جو پیغام ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے، اسے بہترین انداز میں ہمیں پھیلانی چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کے پاس، کسی شخص کے پاس اگر یہ صلاحیت ہے کہ اپنے موبائل کے ذریعے کچھ ایسے کلپس بنا سکتا ہے جس کے ذریعے پیغام امام حسین علیہ السلام نشر ہو، تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ علمی نکات کو، بہترین نکات کو، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کے اس جہاد سے اگر نکات کو نکال سکتا ہے تو اس نکات کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ عزاداری کو انسان اس عزاداری میں حصہ ڈالے، جس طرح بھی حصہ ڈال سکتا ہے حصہ ڈالے۔ اگر وہ علمی کام کرنے کے ذریعے حصہ ڈال سکتے ہیں تو علمی کام کر کے حصہ ڈالے، اگر وہ جدید ذرائع کے ذریعے کوئی فعالیت کر کے اس عزاداری کو پھیلا سکتا ہے، اس کام کو انجام دے۔ لیکن عزاداری میں کچھ نکات کو انسان اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھے، کچھ نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ عزاداری کے دوران احکام شریعت کا انسان اور مسلمان اور اہل تشیع خیال رکھیں، ایسے امور، ایسے کام انجام نہ پائے عزاداری کے اندر جس میں شریعت کا خیال نہ رکھا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عزاداری کرتا ہے تو اس کی نمازیں بھی
وقت پر انجام پانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عزاداری کرنے کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز قضا ہو. تو عزاداری کے لیے انسان کو اس کے واجبات کو انجام دے، محرمات سے بچے اور احکام شریعت کے خیال رکھے عزاداری کے دوران. دوسرا نقطہ یہ کہ مجلس، نوحے وغیرہ عبادات ہے، ان کو غیر شرعی طریقے سے انجام نہیں دینا چاہیے. ان کو اس انداز میں انجام نہیں دینا چاہیے کہ اس سے مثلا موسیقی اور غنا وغیرہ کے انداز خارج ہو، غنا اور موسیقی کے انداز سے محسوس ہو. مجالس، نوحے اور عزاداری، نوحے وغیرہ کو عبادت کے صورت میں جس طرح معروف اور متعارف طریقہ ہے مجالس اور نوحے وغیرہ کو انجام دینے کا، اسی طرح انجام دینا چاہیے. غیر شرعی طرز پر انہیں انجام نہیں دینا چاہیے. اگلا نقطہ یہ کہ عزاداری کے دوران خواتین جو ہے وہ اسلامی حجاب کا خیال رکھے اور مرد حضرات جو ہے وہ ان کے سامنے قمیص اتار کر عزاداری نہ کرے، ماتم نہ کرے. جو اشخاص مجالس کے نام پر مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں، انہیں اپنے مجالس سے دور رکھا جائے، ان کی مجالس میں شرکت نہ کیا جائے. اگلا نقطہ یہ کہ صرف وہ واقعات کو مجالس اور نوحوں اور مرثیوں میں بیان کیا جائے جو جس کی علماء نے تائید کی ہے، جس کی علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ درست روایات ہے. صرف ان روایات کو مجالس اور نوحوں اور مرثیوں میں بیان کیا جائے. اپنی طرف سے یہ وہ روایات جو مشکوک ہیں ان کو عزاداری میں بیان نہ کیا جائے. اگر عزاداری میں کوئی رسم شروع کرنی ہے، کوئی نئی چیز شروع کرنی ہے، تو شروع کرنے سے پہلے علماء کرام سے اس حوالے سے دریافت کر لیا جائے علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر علماء کرام اس کے لیے اجازت دیتے ہیں تو اس کے بعد شروع کیا جائے، اگر اجازت نہ دیتے تو شروع نہ کرے. کوئی بھی نئی چیز، کوئی بھی نئی رسم اگر شروع کرنی ہے، کوئی بھی نئی طرح کی عزاداری اگر شروع کرنی ہے تو اس کی جو تائید ہے وہ علماء کرام سے لے لی جائے. عزاداری میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے فلسفے کو بیان کیا جائے. کیوں امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، اس حوالے سے عزاداری کے اندر بیان کیا جائے. مجالس کے اندر، نوحوں کے اندر، مرثیوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کے جو قیام کی وجوہات ہے اس کو سامنے لایا جائے. ان نکات کا خیال رکھ کر انشاءاللہ عزاداری کی وجہ سے ہم معاشرے میں ایک بہتری لا سکتے ہیں، معاشرے کو بہتری کی طرف، آگے بڑھنے کی طرف لا سکتے ہیں. معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اسے کم کر سکتے ہیں. عزاداری سے استفادہ کرتے ہوئے، عزاداری کو بہترین صورت میں انجام دیتے ہوئے انشاءاللہ معاشرے میں بہتری اور معاشرے میں ترقی کا باعث بن سکتے ہیں. آج کا درس یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ کل آخری دن ہوگا اور امید ہے کہ ہم سب کو ان دروس سے فائدہ حاصل ہوا ہو. اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، کچھ وقت ابھی ہمارے پاس ہے. تو اللہ کلاس کو ہم خاتمہ کریں. کل انشاءاللہ درس کی آخری کلاس ہوگی. کوئی سوال نہیں ہے؟ شناور، روشن، محمد سر النقوی، آپ محمد نے کہا شہری. تھا کیا نام ہے، آخر کے 3 چیپٹر میں سے نہیں آئے گا، لیکن اس میں کچھ بلینکس آئی تھی. کیا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ سر آپ نے کہا تھا آخر کے 3 چیپٹر میں سے کچھ نہیں آئے گا، لیکن اس میں سے کچھ بلینک آئی تھی ان چیپٹر میں سے. کون سی آیت ہے ترجمے میں سے؟ آیت نہیں سر، آپ نے کہا تھا نا کہ 3 چیپٹر میں سے کچھ نہیں آئے گا، ان میں سے کچھ 1-2 بلینکس آئی تھی. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ شاید آیا تھا نا. سر عزاداری کے چیپٹر میں سے آیا تھا. سر یہ بھی نہیں سر عزاداری میں نہیں آیا.
آزاداری میں سے تو نہیں آیا تھا، اور آخری 3 چیپٹر میں سے سوالات نہیں آئے تھے. میں نے خود نے سوالات دیکھے، آخری 3 چیپٹر میں سے سوالات نہیں آئے تھے، اور ایک سوال ترجمے میں سے شاید آیا ہو، سبحان رب العلی و بحمدہ، وہ بھی صرف ایک صرف فل ان بلینکس تھا ظاہراً. زیادہ صحیح سوال سر نہیں تھے کہ ایک لفظ کا ترجمہ صرف لکھنا تھا، اتنا سا کام تھا. پورا جو جملہ ہے اس کا ترجمہ نہیں آیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ نو سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا ہو گیا یہ؟ سر لیف نہیں ہوئی کلاس؟ سر کلاس ختم نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. سر کی تصویر نہیں آ رہی ہے. کیا بات. ہیلو باس. روشنی جی آپ کون؟ محسن آواز نہیں آ رہی. محسن محسن سمر کون؟ آئس کریم. کلفہ آئس کریم.
سر کہاں چلے گئے؟ بیٹا کلاس آف ہو گئی ہے، سب کلاس بند کر دے. اچھا بیٹا. حکم کرے باس. یہ تو صاف کر دو باہر رکھے ہیں. حکم سر آنکھوں پر ہے باس. سر کہاں چلے گئے آپ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. خیریت کیسا؟ سر ہم لیو کر دیں؟